جنہوں نے ہر قسم کی قربانی کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے مسیح کو مانا اور خلفائے احمدیت کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگیوں کو پورا کیا۔ سب سے پہلے جب میں نے تاریخ احمدیت کا مطالعہ کیا اس سلسلہ میں، تو مجھے معلوم ہوا کہ ہالینڈ میں اسلام و احمدیت کی پہلی آواز مسجد لندن کے افتتاح کے بعد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب درد کے ذریعے یہاں پہنچی، جو 1926 میں بیلجیم اور ہالینڈ کا دورہ کیا جنہوں نے۔ اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اس وقت ہالینڈ کے 2 پادری بھی مسجد فضل لندن میں پہنچے تھے۔ مولانا درد صاحب انگلستان میں ہی تھے کہ 5 اپریل 1930 کو مسٹر انڈروسیا ڈچ کونسل کے جو افسر تھے وہ قادیان تشریف لے گئے، اور وہاں اس وقت سماٹرا میں ڈچ آفیسر تھے۔ انہوں نے قادیان جا کر وہاں کے حالات کا مطالعہ کیا، اور وہاں سے واپس آ کر حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنے تاثرات بھجوائے، وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ میں نے صرف اس کا پہلا جملہ اخذ کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ انہوں نے جو احمدی نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، قادیان پہنچے، قادیان کا ماحول دیکھا، اس کے بعد وہ متاثر ہو کر واپس آئے، تو انہوں نے اپنی پہلی بات یہ کی، ہم نے قادیان میں نیکی کے سوا اور کچھ نہیں پایا۔ یہ ان کا پہلا جملہ تھا جو قادیان کے ماحول سے متاثر ہو کر انہوں نے بیان کیا۔ مولانا درد صاحب کی انگلستان سے واپسی کے بعد تاریخ احمدیت یہ بتاتی ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین الشمس یہاں تشریف لائے، اور انہی کے زمانہ میں ڈچ قرآن کریم کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچا، اور اس ترجمہ کی سعادت ایک خاتون مسز زمرمان کے حصہ میں آئی، اور یہ خاتون بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احمدی مبلغین کی تبلیغ سے احمدی ہوئی۔ ان کے بعد ایک اور ڈچ طالب علم کا ذکر ملتا ہے جن کا نام مسٹر کاخ تھا، اور جن کا پھر بعد میں نام ظفر اللہ رکھا گیا، ان کا نام بھی تاریخ احمدیت میں آتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر یہاں پر مکرم حافظ قدرت اللہ صاحب کے ہاتھوں جماعت احمدیہ کی مستقل مشن کی بنیاد پڑی، جو انگلستان میں کچھ عرصہ تبلیغ اسلام کرنے کے بعد 2 جولائی 1947 کو ہالینڈ پہنچے تھے۔ آپ کے یہاں آنے اور مشن کے قیام کی خبر یہاں کے عوام اور پریس کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی حیران کن بات تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ پہلے مغرب سے مشرق کی طرف مبلغین جایا کرتے تھے، یعنی عیسائی لوگ ان کے مشنری جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے، یہ مغرب ہے، مغرب سے مشرق کی طرف یعنی انڈو پاک اور وہ علاقہ جو ہے وہاں جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں عجیب بات ہو گئی ہے، اب مشرق سے مبلغین مغرب میں تبلیغ کے لیے آ رہے ہیں، یعنی جماعت احمدیہ کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے مبلغی قادیان سے جو کہ ایسٹ بنتی ہے وہاں سے اس ملک میں آئے، اور ان ملکوں میں آئے اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس ضمن میں یہ جو جماعت احمدیہ کی مبلغین کی تبلیغ ہوئی، اسلام کا پیغام پہنچا، احمدیت کا پیغام پہنچا، ایک اخبار نے اس بات سے متاثر ہو کر یہ لکھا کہ انہیں یعنی مبلغین احمدیت کو اپنے تبلیغی ارادوں کے ضمن میں ڈچ لوگوں سے کوئی خاص امید رکھنی نہیں چاہیے۔ اگر وہ کوئی ایسی امید لے کر آئے ہیں تو ہمیں ڈر ہے کہ انہیں مایوسی کا سامنا